الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، میری سننے والی باحیا باعزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے درس میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام کی خاطر جہاں مردوں نے بڑی قربانیاں دیں وہاں عورتوں نے بھی قربانیاں دیں. جہاں مردوں نے قربانیاں دیں، اللہ نے ان کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، اس کا اجر دنیا میں بھی دکھایا، اور آخرت میں تو اجر ہے ہی بہت بڑا. تو اسی طرح جہاں عورتوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، دین کے لیے، شریعت کے لیے، کلمے کے لیے، نماز کے لیے، دین اسلام کے لیے، پردے کے لیے قربانیاں دیں، اللہ نے ان کی اس محنت کو بھی رائے گاہ نہیں دیا. دنیا میں ان کو چمکایا، دنیا میں اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے دنیا میں ان کو ایک مقام دیا. اور دوسری بات، جہاں دین کی محنت اپنے لیے ضروری ہے وہاں اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ دین کی محنت اولاد میں بھی ضروری ہے. ان دو باتوں پہ آج کا درس ہے. معاشرے میں جب عورت یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، چاہے وہ دین کا کام ہو، دنیا کا کام، ارادہ کر لیتی ہے پختہ، پھر دنیا کی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی. چاہے بادشاہی وقت کی دوسری طرف ہو، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی بیوی ہے نا، اللہ کی نیک بندی ہے. حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں پلے، جوان ہوئے. جب نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ تیرے گھر میں کوئی، تیرے اس ماحول میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے لیے خطرہ ہے، نجومیوں نے بتا دیا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرے لیے خطرہ ہے، حکم دے دیا جتنے بچے پیدا ہو سب کو قتل کر دو، اور جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی مار سکتا نہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون مارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام
والدہ کی دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق بناؤ لکڑی کا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالو اور یہ درجہ میرا ہے، اس کے اندر ڈال دو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ اب یہ جو دریا تھا یہ فرعون کے محل کے سامنے سے گزرتا تھا۔ دیکھو اللہ کتنی قدرت والا ہے، اللہ کتنا بڑا قادر ہے۔ اللہ وہاں تدبیر کرتا ہے جہاں دشمن تدبیر ختم کرنے کی کر رہا ہے، اللہ وہاں تدبیر کرتا ہے کہ تو ختم کرنا چاہ رہا ہے، میں وہیں پال کے دکھاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ۔ دشمن چھوٹا دشمن نہیں ہے، وہ ہے جو کہتا ہے ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور صرف رب نہیں، رب الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ اور اللہ نے اس کی تدبیر اسی کے گھر میں توڑ کے دکھائی۔ تو رب ہے تو تیری تدبیر پوری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ صندوق چلتا آ رہا ہے، جب محل کے سامنے آیا، حضرت آسیہ کی جو نوکرانیاں تھی انہوں نے دیکھا، اس محل کے نوکروں نے دیکھا، پہرے داروں نے دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے۔ حضرت آسیہ بھی محل کے چھت پہ دیکھ رہی تھی، حکم دیا صندوق کو ادھر لاؤ۔ نکالا گیا، حضرت آسیہ کے سامنے کھولا گیا، تو جب صندوق کھولا اندر خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ حضرت آسیہ کی اولاد نہیں تھی، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون کہنے لگا تیرا ہوگا میرا نہیں۔ حضرت آسیہ کہنے لگی یہ ہمیں نفع دے گا۔ کہا تجھے دے گا مجھے نہیں۔ جو بات سچی تھی وہ زبان پہ آ گئی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی گود میں پلے بڑے، جوان ہو گئے، گھر سے نکل گئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والی فرعون کے محل میں ایک نوکرانی تھی جو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی کر رہی ہے، کنگھی نیچے گری، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گری، وہ اٹھانے لگی تو کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے اٹھایا۔ وہ کہنے لگی تیرا کوئی اور رب ہے؟ تو نے میرے ابا کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نام لے رہی ہے۔ کہا میرا اللہ اور ہے، تیرا ابا نہیں ہے، میرا رب اور ہے، تیرا ابا نہیں ہے۔ کہا میں شکایت لگاؤں، کہا لگا دے۔ جب عورتیں اپنی ایمان پہ قوی ہو جاتی ہیں، ڈٹ جاتی ہیں، پھر کسی کا ڈر ان کو لگتا نہیں ہے، پھر کسی کا ڈر نہیں لگتا۔ اب فرعون کو بھی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میرے گھر میں داخل ہو چکی ہے، جس کا نجومیوں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری نبوت کو ختم کرے گا، وہ نبوت اب اس کے گھر میں آ گئی۔ اچھا اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ فرعون نے ایک کڑا رکھا، کڑا، اس کے اندر تیل ڈالا، اس کو پھر آگ پہ چڑھایا۔ جب وہ ابلنے لگا تیل، اس باندی کو، نوکرانی کو پکڑ کے بچوں سمیت اس آگ کے قریب لائے۔ اس نے کہا ابھی موسیٰ علیہ السلام کے جو نبوت ہے اس کو چھوڑ دے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مان، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو رب نہ مان، چھوڑ دے، بچ جائے گی۔ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان قوی تھا، مضبوط تھا۔ آج ہمارا ایمان 2 روپے میں بک جاتا ہے، آج ہمارا ایمان تھوڑے سے کام پہ بک جاتا ہے، رشوت پہ بک جاتا ہے، سود پہ بک جاتا ہے۔ لیکن وہ ایک نوکرانی ہو کر ایمان پہ کتنا قوی تھی، کتنا مضبوط تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا میں تیرے بچوں کو اس کڑا میں تیل میں ڈال دوں گی۔ روایات میں ہے کہ ایک بچے کو اٹھایا، اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا، کہا اب بھی موقع ہے، باز آ جا، کہا نہیں ہوگی۔ دوسرے کو پکڑا، ڈال دیا۔ تیسرا جو گود میں تھا دودھ پینے والا بچہ، اس کو اٹھانے لگے، ماں تھی نا، ماں لرز کے کانپ گئی۔ ادھر بچہ اٹھا، ادھر بچہ بول رہا ہے اماں صبر کرنا، جنت
اس عورت نے ثابت قدمی دکھائی، اپنے ایمان پہ جمی رہی، اپنے عمل پہ ثابت قدم رہی، اللہ نے دنیا میں صلہ دکھا دی۔ پھر اس عورت کو بھی اٹھا کے اس کڑاہ میں ڈال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے نا، آپ جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل امین کیا بات ہے، یہاں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں اس عورت کی قبر ہے جو فرعون کی نوکرانی تھی لیکن ایمان پہ ثابت قدم رہی، ایمان پہ ڈٹی رہی، استقامت کو اختیار کیا۔ اللہ نے اس کی قبر کو منور کر دیا، روشن کر دیا، خوشبو سے بھر دیا، اور قیامت تک اس قبر سے خوشبو آتی رہی۔ یہ دنیا میں اجر مل رہا ہے۔ میں یہی کہوں گا میری بہنوں، اپنی ایمان پہ ثابت قدمی دکھاؤ، اپنی نماز پہ ثابت قدمی دکھاؤ، پردے پہ ثابت قدمی دکھاؤ، ذکر اذکار پہ ثابت قدمی دکھاؤ، ایمان پہ ثابت قدمی دکھاؤ۔ آج ہم ڈٹتے ہیں تو دنیا پہ جا کے ڈٹتے ہیں، دین پہ نہیں ڈٹتے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، فرعون نے کہا کہ دیکھو کوئی گھر میں اور تو نہیں ایمان والی، تو پتہ چلا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہ بھی ایمان لا چکی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کتنا قوی ایمان تھا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو باندھ دیا گیا، ان کے ہاتھ، دونوں ہاتھوں پہ میخیں لگا دی گئی، کیل لگا دیے گئے، پاؤں پہ بھی کیل لگا دیے گئے، یوں باندھ دیا گیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اتنا ثابت قدم ایمان، اتنا مضبوط ایمان۔ ایک طرف پوری قوت ہے، فرعونیت ہے، ایک طرف کمزور عورت ہے، پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ایمان چھوڑ دے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو چھوڑ دے، لیکن وہ ایمان پہ بھی مضبوط ہے، کرنے میں بھی مضبوط ہے، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار۔ اتنا ثابت قدمی، اتنا مضبوط ایمان۔ ہاتھ پاؤں میں میخیں ڈال دی گئی، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ جب تکلیفوں سے تنگ آ گئی تو پھر اللہ سے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی من الصالحین ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے اور مجھے اس فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور ظالم قوم سے نجات دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ روایات بھی ہے پھر حضرت آسیہ وہ عورت ہے جن کو دنیا میں اللہ نے جنت کا گھر دکھا دیا، دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اے آسیہ یہ جنت میں تیرا گھر ہے۔ کس پہ ملا؟ ثابت قدمی پہ، ایمان پہ، مضبوطی پہ۔ آج ہمیں تھوڑا سا کام ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا کام ہو کام کے لیے نماز کی، کام کے لیے روزہ چھوڑ دیا، کام کے لیے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، کام کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایمان کے اندر کمزوری پیدا کر لی۔ لیکن وہ تھیں عورتیں جنہوں نے ہر کفر کے ساتھ ٹکر لی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ان عورتوں کے واقعات پڑھنے چاہیے۔ ڈراموں کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم ہے، گانوں کے لیے ٹائم ہے، موسیقی کے لیے ٹائم ہے، بازار کے لیے ٹائم ہے، لیکن ان جو ہماری نیک خواتین قربانیاں دے کر دنیا سے گزری ان کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ ان کے واقعات پڑھا کریں اور پڑھ کر اپنی زندگی کا رخ ان کی طرف کیا کریں۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، اگر عورت نیکی پہ ڈٹ جائے، نیک عمل کرنے پہ ڈٹ جائے، پھر اس کو گھر کا ماحول کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا شور اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے رشتہ دار برادری والے کچھ نہیں کہہ سکتے اگر وہ ڈٹ جائے۔ آج بہت ساری خواتین کہتی ہیں ہمارا شور پردہ نہیں کرنے دیتا جی، میں کیسے پردہ کروں، میرا شور ہی نہیں مانتا جی، میرا سسر نہیں مانتا، میری ساس نہیں مانتی، میرے عزیز اور اقارب برا سمجھتے جی میں پردہ کروں۔ اور میری بہنوں یہ تو دیکھو حضرت آسیہ کو جب ایمان پہ ڈٹ گئے، پھر شور ہو جو بادشاہ ہے اس کی بھی بات نہیں مانی، ماحول کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی ایمان پہ ڈٹ گئی۔ اسی طرح جو عورت نیکی پہ ڈٹ جاتی ہے اور ثابت قدم رہتی ہے، پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ دنیا میں
اور اللہ رب العزت اس کی دنیا میں عزت بنا دیتا ہے. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہیں، اللہ نے دنیا میں ان کو محل دکھایا جنت والا، اور ایک صلہ اور دیا کہ قیامت والے دن جس طرح یہ دنیا میں ایک بادشاہ کی بیوی تھی، اور قیامت والے دن اللہ ان کو اجریہ عطا فرمائے گا، جو رب کے بعد جس کا مقام سب سے اوپر ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی. تو اسی طرح جب عورتیں یہ ٹھان لیتی ہیں نا کہ ہم نے اس عمل پہ ثابت قدم رہنا ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں. تو میں یہ اپنی بہنوں کو کہوں گا، نیکی کے کام پہ ثابت قدمی دکھائیں. یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات میں پھسل جائیں، چھوٹی سی بات میں نماز کو چھوڑ دیں. استقامت کس کا نام ہے کہ نیکی کے کام پہ ڈٹ جانا. نماز شروع کی ہے، پھر جو بھی ہو جائے نماز پڑھنی. پردہ اختیار کر لیا ہے تو پھر پردے پہ ڈٹ جائیں. ماحول کیا کہتے ہیں چھوڑے ماحول کو، شور کیا کہتے ہیں چھوڑے اس کو. جب نیکی کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے کہ خواتین پردہ کیا کریں، پھر نبی کے حکم کو ترجیح دے، رب کے حکم کو ترجیح دے. پھر شور کے حکم کو کوئی ترجیح نہیں. رب کے حکم کے سامنے دنیا کی حکم کی کوئی ترجیح نہیں ہے. پھر ڈٹ جائے، ثابت قدمی اختیار کرے. بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے پردے پہ ثابت قدمی اختیار کی، اللہ نے دنیا میں ان کی عزتیں بنا دی.